بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے جمعۃ المبارک کے مقدس دن کی فضیلت و برکت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دین اسلام میں جمعۃ المبارک کو خاص اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ جمعہ کے دن انتہائی عظیم الشان، پرسعادت، مقدس اور بابرکت دن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو عید کا دن اور تمام دنوں کا سردار دن قرار دیا۔ جمعۃ المبارک وہ مقدس دن ہے جسے تمام ایام پر فضیلت بخشی گئی ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن آپ کو جنت میں بھیجا گیا اور اسی دن آپ جنت سے باہر تشریف لائے۔ اسی دن آپ دار آخرت کی طرف روانہ ہوئے اور یہی وہ عظیم الشان دن ہے جس دن قیامت قائم کی جائے گی۔ اس دن کی عظمت، فضیلت اور شان و مرتبہ کا اندازہ ہم صرف اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس کے نام سے ایک مستقل سورۃ جمعہ موجود ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ تحقیق وہ یوم شہود ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جو شخص بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو فارغ ہونے سے پہلے ہی اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یوں تو جب بھی درود و سلام پڑھا جائے اس کے پڑھنے والے کو بارگاہ خدا بندی اور دربار مصطفیٰ سے نوازا جاتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن درود شریف کثرت سے پڑھنے کا حکم فرمایا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بارگاہ خدا بندی سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکیں۔ فضائل نماز: جمعہ کے لیے جامع مسجد میں پہلے جانا تاکہ پہلی صف اور امام کے قریب میں جگہ ملے، بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور پھر مسجد میں جائے تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اونٹ کا صدقہ کیا ہے، اور جو شخص دوسری سعد میں گیا تو گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک گائے کا صدقہ کیا، اور جو شخص تیسری سعد میں گیا گویا کہ اس نے راہ خدا میں سینگ والے مینڈے کا صدقہ کیا، اور جو شخص چوتھی سعد میں گیا گویا اس نے ایک مرغی کا صدقہ کیا، اور جو شخص پانچویں سعد میں گیا گویا کہ اس نے ایک انڈے کا صدقہ کیا۔ پھر جب امام خطبہ جمعہ دینے کے لیے آ جاتا تو فرشتے بھی مسجد میں حاضر ہوتے ہیں اور غور سے خطبہ جمعہ سنتے ہیں۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کر کے اول وقت میں آئے اور پیدل چل کر آئے اور امام کے قریب میں بیٹھے اور غور سے خطبہ سنے اور اسی دوران کوئی لغو، بیکار اور بیہودہ کام نہ کرے تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے میں سال بھر کے عمل یعنی ایک سال کی عبادت کا اجر و ثواب ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے جمعۃ المبارک کی عظمت و فضیلت روز روشن کی طرح آشکار ہوتی ہے۔ یہ دن بہت ہی عظمت و برکت والا دن ہے، لہٰذا اس کی عظمت و شان کے مطابق ہمیں یہ دن اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں بسر کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی سیڑھیوں پر ارشاد فرما رہے تھے کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت ابو جاد زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 3 لگاتار جمعے بغیر شرعی عذر کے ترک کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر غضب کی مہر لگا دیتا ہے۔ جمعہ کے دن ظہر کے وقت میں نماز ظہر کے بجائے جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے جس کی قرآن مجید میں بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر نماز جمعہ کی طرف جلدی آؤ اور ہر قسم کی خرید و فروخت فوراً چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں جمعۃ المبارک کی اذان ہوتے ہی خرید و فروخت ترک کر کے جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی کے لیے فوراً مسجد میں جانا چاہیے
اور اس میں ہرگز کوئی کوتاہی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جیسے ہی نماز جمعہ کی اذان سے پہلے ہی غسل کر لینا چاہیے، اور جمعہ کے دن مسواک، صاف ستھرے کپڑے پہننا، تیل لگانا اور خوشبو وغیرہ استعمال کر کے مسجد میں جانا چاہیے۔ جمعہ کے روز نماز فجر باجماعت ادا کرنا پورے ہفتے میں بندے کی ادا کردہ نمازوں سے بہتر ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ترین نماز جمعہ کے دن باجماعت نماز فجر کی ادائیگی ہے۔ جو مسلمان شخص بھی جمعہ کے روز یا جمعہ کی رات فوت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کہ یہ چند ایک فضائل تھے جو بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی خوشنودی اور رضا کے کام کی توفیق نصیب فرمائے۔